بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقان رسول کس کس انداز سے ان کی سوچ کام کرتی ہے، غور کرو۔ حالانکہ یہ سب چیزیں سب کی بس کی بات نہیں ہے سمجھنا، سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں، جاننے والے ہی جانتے ہیں، حقائق اور رمز کی باتوں کو وہ جانتے ہیں اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو 3 میل کی دوری تک صدیق اکبر لے کر چلے، غار میں پہنچے اور سوراخوں کو بند کر دیا۔ سرکار اندر تشریف فرما ہے، صدیق اکبر کی گود میں آقا کا سر مبارک ہے، آنکھیں بند ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ دشمن تعاقب کرتے 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 غار کے منہ تک آ گئے، جہاں جانے کا اندر غار میں رستہ ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے اندر سے دیکھا، دشمنوں کے قدم نظر آ رہے ہیں، اندر سے دشمنوں کے پاؤں دیکھے، قدم دیکھے ان کے۔ اس وقت صدیق اکبر کو اندیشہ ہوا۔ بعض رافضی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ تو تھے لیکن ڈر میں تھے، ابو بکر خوف میں تھے، کیا ہو جائے گا؟ تو سنو، صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا، اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، ان کو رسول پاک کی فکر تھی، کہیں دشمن حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس بات کا خوف تھا انہیں، اپنی جان کا نہیں۔ قدم نظر آ رہے ہیں اندر سے۔ صدیق اکبر اس وقت اپنا اندیشہ ظاہر کیا، سرکار دشمن آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو اس وقت سرکار نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا، اس وقت یاد کرو وقت کو، جب فرمایا اپنے صاحب سے، لا تحزن، اندیشہ مت کرو تم، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دشمن آئے غار تک لیکن اندر نہیں جا سکے، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، یقین رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ رب تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا تھا، اے مکڑی تو جالا تن دے، اس پر جو راستہ ہے غار میں جانے کا وہاں پورا جالا تن دے، جالا تان دیا اس نے۔ کبوتری کو اللہ نے حکم دیا وہاں کبوتری کو وہاں انڈے رکھ دے، یعنی انڈے پیدا کر دے وہاں پر۔ کبوتری نے انڈے رکھ دیے، جالا پورا تن گیا۔ وہ دشمن آ کر دیکھے، کسی نے کہا بھی اس وقت ہو سکتا ہے غار میں چھپے ہوں گے، چلو اندر جائیں گے، کیونکہ قدموں کے نشان دونوں کے یہاں تک مل رہے ہیں، اس کے آگے نہیں مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی غار میں ہوں گے۔ تو اس وقت کسی نے کہا، ارے دیکھتا نہیں یہ مکڑی کا جالا پورا ثابت ہے، کبوتری کے انڈے بیچ راستے میں رکھے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کے اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا، کبوتری کے انڈے پھوٹ جاتے، کبوتری کے انڈے بھی سلامت ہے، جالا بھی سلامت ہے، تو معلوم ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے، چلو یہاں سے واپس۔ اللہ پاک نے انہی کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ یہ انتظام ہے قدرت کا۔ اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ پاک ایسے انتظام فرماتا، مسبب الاسباب ہے۔ تو صدیق اکبر سے حضور نے اس کو فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تم اندیشہ نہ کرو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور تم میری فکر کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا ابو بکر، فکر مت کرو۔ اب یہ تو خیر واقعہ ہو گیا۔ اب اندر جو تھا وہ عاشق، 2000 سال سے حضور کا عاشق انتظار کر رہا، وہ کون تھا؟ وہ سانپ تھا، زہریلا سانپ۔ تو معلوم ہوا سرکار سے ہر مخلوق محبت کرتی ہے، ہر مخلوق محبت کرتی ہے، سوائے سرکش انسانوں کے، سرکش جنات کے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں سب حضور سے محبت رکھتی ہے۔ سرکش انسان وہابی، سرکش انسان دیوبندی، سرکش انسان اہل حدث، سرکش انسان تبلیغی، یہ جتنے مطلب فرقے ہیں، یہ حضور سے ان کو محبت نہیں ہے، حضور کے سامنے اکڑتے ہیں یہ لوگ، ہاں کہتے ہیں حضور سے ہم زیادہ علم والے ہیں، معاذ اللہ ہمارا علم زیادہ ہے، ہم بڑے ہیں۔ ارے یہاں تک لکھا ان وہابیوں نے اپنی کتاب میں کہ امتی بسا اوقات عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ ان کا تصور ہے، یہ ان کی تعلیمات ہیں وہابیوں کی،
کہ نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے امتی؟ بولو جی، تو اپنے باپ سے آگے نہیں بڑھا آج تک، تو نبی سے کیسے آگے بڑھے گا؟ باپ ہے، تو کتنا ہی بڑا ہو جا لیکن باپ کے سامنے تو چھوٹا ہے۔ باپ ہے، بیٹا ہے۔ جب بیٹا باپ کی طرح نہیں ہو سکتا، باپ کے آگے نہیں جا سکتا، تو امتی نبی سے آگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کا دین لے لیتا ہے نا تو ان کی عقل بھی جاتی ہے۔ اب کیا بکتے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، خود ان کو نہیں معلوم۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے بہت ہی نکھرا ہوا عقیدہ ہے، بہت صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ ارے سرکار مدینہ علیہ السلام کو فرشتوں نے ترازو میں رکھا، حضور کو ایک پلڑے میں بٹھایا، ایک امتی کو ادھر بٹھایا، دونوں کا وزن کیا، سرکار کا وزن زیادہ ہے۔ پھر 10 انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھا، حضور کو ایک پلڑے میں رکھا، پھر دونوں کا وزن کیا تو 10 پہ بھی سرکار بھاری ہے۔ پھر 100 کو بٹھایا ایک پلڑے میں، حضور کو بٹھایا ایک پلڑے میں، پھر وزن کیا تو حضور کا وزن زیادہ ہے۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ 100 1000 2000 کی بات نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھا جائے، پھر بھی نبی وزندار ہوں گے۔ نبی کی طرح کون ہو سکتا ہے جی؟ ان کی برابر کون ہو سکتا ہے؟ ان سے آگے بڑھنے کی بات تو دور کی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نبی بے مثل و بے مثال ہے، نہ ان کی طرح کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم اہل سنت و جماعت سے، اور اہل سنت و جماعت ہی نجات پانے والی جماعت ہے، جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ ہم اپنے آقا کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اپنے آقا سے محبت بھی رکھتے ہیں، نہ صرف آقا سے محبت رکھتے ہیں بلکہ آقا جن کو چاہتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ حبیب ہمارے آقا اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ہے نا؟ اور سرکار کے حبیب کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ کے حبیب کے بھی حبیب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی۔ تو وہ سانپ تھا اندر بیٹھا ہوا، 2000 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا۔ اس نے سن لیا تھا موسیٰ کلیم اللہ سے علیہ السلام سے کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، مکے میں تشریف فرما ہوں گے، مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جائیں گے، راستہ جانے کا ان کا یہ ہوگا، سب تفصیلات بتا دی گئی تھی۔ تو سانپ وہاں 2000 سال سے انتظار کر رہا تھا، حضور آئیں تو میں ان کا دیدار کروں۔ صدیق اکبر نے تو سارے راستے بند کر رکھے تھے عاشق کے، لیکن عاشق زار جو تھا وہ ہر راستے پر گیا، دیکھا راستہ سب بند ہے، پھر وہاں آیا جہاں پاؤں تھا، پاؤں لگا دیا تھا۔ اس نے پہلے آپ کے پاؤں کو سر سے ڈھکیلا، سانپ نے سر سے ڈھکیلا باہر کی طرف۔ آپ کو معلوم ہو گیا صدیق اکبر کو کہ اب اندر کوئی چیز ہے اس کے جو باہر نکلنے بے چین بے قرار ہے، اگر میں ہٹا دوں گا تو سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، سوراخ پہ پاؤں جما کر رکھے ہیں، اندر سے سانپ ڈھکیل رہا ہے، نہیں ہٹا رہے ہیں۔ آخر کار سانپ نے دیکھا کہ نہیں ہٹا رہے ہیں تو اس نے آپ کے پاؤں کا بوسہ لے لیا، سانپ نے بوسہ لیا اور سانپ کا بوسہ زہر چڑھ گیا، ایک بار نہیں 17 مرتبہ ڈسا۔ 2000 سال پرانا سانپ، جتنا پرانا ہوتا زہر بھی اتنا ہی تیز ہوتا اس کا، چڑھ گیا پورے بدن میں زہر، چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم کا رنگ بدل گیا، پورا نیلا پیلا ہو گیا جسم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لگی ہے کہ جان کی پاؤں نہیں ہٹا رہے ہیں، اتنا تکلیف ہونے کے بعد بھی، زہر چڑھ جانے کے بعد بھی نہ چیخ رہے ہیں، نہ چلا رہے ہیں، نہ اپنی جان کی بچانے کی کوئی بات کر رہے ہیں، حضور کے آرام میں خلل نہ ہو۔ سرکار میرے آرام فرما رہے ہیں، آرام کرنے دیں، میری جان جاتی ہے چلی جائے۔ یہ نذرانہ جان کا پیش کر رہے ہیں سرکار کی محبت میں، یا مال کا نذرانہ دینے کے لیے سوچتا ہے آدمی، یا جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں آقا کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔
جب آپ کے چہرے سے یا پسینے کے قطرات تھے یا آنسو کے؟ آنسو بھی اس لیے نکلے تھے کہ سرکار کی فکر میں، اب مجھے تو ایک جانور کاٹ لیا ہے، اب میں مر جاؤں گا تو یہ کہیں جانور باہر نکل کر کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس خیال سے رونا آ گیا۔ وہ آنسو بہتے بہتے حضور کے چہرے پر ٹپکے، سرکار کے گود میں سر تھا نا سرکار کا، یہ آنسو اس طرح نکلے اور چہرے پہ ٹپکے سرکار کے۔ حضور نے اپنی آنکھیں کھولی، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ سارا واقعہ سنایا، سنا کوئی اندر جانور ہے اس کے زہریلا جس نے مجھے کاٹ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنا پاؤں ہٹا دو، ہٹا دو اپنا پاؤں۔ حضور نے پہلے اپنا لعاب دہن لیا، تھوک شریف، اور صدیق اکبر کے پاؤں پہ جہاں سانپ نے کاٹا تھا اپنا تھوک مبارک وہاں لگایا، زہر پورا اتر گیا۔ وہ نشان صدیق اکبر کے پاؤں پر زندگی بھر رہا، جہاں سانپ نے کاٹا تھا کالا نشان، وہ زندگی بھر رہا۔ آپ کی اولاد جو پیدا ہوئی اس واقعے کے بعد، ان کے بھی پاؤں پر وہ نشان باقی رہا۔ آج تک بھی دنیا میں صدیق اکبر کے خاندان کے جو بچے ہیں ان کے بھی پاؤں پر وہ نشان ہوتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو سانپ نے کاٹا، حضور نے لعاب دہن لگایا، اثر چلا گیا، تو اب ان کی اولاد جو پیدا ہو رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، صدیقی خاندان ہوتا ہے، ان کے بچوں کے بھی پاؤں پر وہ نشان ہوتا ہے سانپ کے کاٹنے کا، کالا نشان ہوتا ہے، ان کی اصلی ہونے کی پہچان ہے۔ اب اگر دنیا میں آج بھی کسی کو سانپ کاٹ لے تو صدیق اکبر کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جو آج کے زمانے میں ہے، اس کے پاؤں کا پانی دھو کر سانپ کے کاٹے ہوئے کو پلا دو، اثر اتر جائے گا۔ یہ شان صدیقی ہے۔ محترم دوستو، جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نذرانہ کب دیتا ہے آدمی نذرانہ؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، اور محبت بھی ایسی محبت جو ایسا نذرانہ محبت میں ہو کہ جہاں جان جا رہی ہو۔ کیسی محبت ہے یہ؟ ورنہ لوگ تو محبت کرتے ہیں، کوئی کچھ گفٹ دیتا ہے، کچھ سامان دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کچھ روپیہ پیسہ دیتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، نذرانہ پیش کرتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر مال بھی پیش کیے سرکار کی بارگاہ میں، اب یہاں جان بھی پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کے مال اور ان کی جان نے، ان کی ذات نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا۔ دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا میں نے اس کے سلوک کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا، لیکن صدیق اکبر کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن دلواؤں گا، حشر کے میدان میں دلاؤں گا۔ یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو آج انہی کے وصال کی تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے نا، چاند کی 22 تاریخ ہے، تو آج ہی کی تاریخ میں یار غار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ سید امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ اللہ پاک نے اگرچہ کہ آپ کا انتقال کسی میدان جنگ میں نہیں ہوا، بلکہ آپ ضعیف العمر ہو گئے، کافی بوڑھے ہو گئے، پہلے خلیفہ آپ ہی ہیں، پھر انتقال فرمایا۔ طبعی موت تو تھی ظاہراً، لیکن حقیقت میں جو سانپ کاٹا تھا غار ثور میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ زہر کا اثر لوٹ کر آیا۔ کیوں آیا؟ تاکہ صدیق اکبر کو بھی شہادت کا درجہ دیا جائے۔ شہادت کا درجہ اللہ پاک دینا چاہتا تھا تو اس زہر کے اثر کو لوٹایا، اسی زہر سے آپ کا انتقال ہوا۔ سرکار کا بھی ویسے ہی معاملہ ہے، سرکار بھی میرے آقا کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، لیکن ایک بوڑھی عورت نے، یہودی عورت نے حضور کو گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، یہ جاننے کے لیے اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ زہر کھانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ حضور نے بوٹی پکڑی ہاتھ میں، بوٹی، گوشت کی بوٹی پکڑی تو بوٹی بول رہی آقا مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔
سرکار ہاتھ لگا دے تو بے جان کو بولنے کا سلیقہ آ جائے. حضور نے جان بوجھ کر کھایا، اس لیے کھایا تاکہ یہودی کو، یہودن عورت کو یہ اطمینان دلا دیا جائے اور یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور جو دین کی دعوت میں لے کر آیا ہوں وہ دعوت سچی دعوت ہے. چنانچہ آپ نے جان بوجھ کر گوشت کھایا اور اثر نہیں ہوا زہر کا. اس وقت صرف پسینہ آیا، پسینے کے ذریعے سے زہریلے اثرات خارج کر دیے گئے. جب سرکار کے وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے حکم سے وہی زہر لوٹ کر آیا جو گوشت میں ملا کر دیا گیا تھا. اسی زہر کی وجہ سے حضور دنیا سے پردہ فرمائے. اللہ پاک یہی چاہتا تھا کہ میرے حبیب کو میں نے نبوت بھی دی ہے، رسالت بھی دی ہے اور خاتم النبیین کا درجہ بھی دیا ہے. ہاں، آفتاب و مہتاب بنایا ہے رسالت نبوت کا، تو میرے حبیب کو میں شہادت کا درجہ بھی عطا کر دوں. اس لیے یہ سارے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے اس حکمت کی بنیاد پر اپنے حبیب کو اور صدیق اکبر کو سری شہادت عطا فرمایا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.